بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ بالاثر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ پیروان محمد و آل محمد اور عزاداروں کی اپنی اولاد کی تربیت دنیا کے اقوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزادار گودوں کے پالے ننھے عزادار کل کو نظام عزا اور تہذیب عزا کے رکھوالے ہوں گے۔ الحمدللہ شیعہ گھرانوں میں والدین کی تربیت ہی اس قوم کو دیگر اقوام سے ممتاز اور منفرد بناتی نظر آتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کی بے روح تربیت پر مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال بھی شاکی نظر آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ مقصد ہو اگر تربیت لعل بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، یعنی اگر سورج بھٹک جائے اپنی روشنی ہدایت فراہم نہ کرے تو بدخشاں کے لالو گوہر کو بھی منور نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر والدین اور اساتذہ اپنی اولاد کو درست تربیت نہ دے سکیں تو لائق فائق اولاد اور نئی نسل بھٹک جائے گی۔ شیعہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے؟ والعصر نیوز کو ایک نونہال بچے کی ویڈیو موصول ہوئی ہے جس میں ایک عزادار والد اپنے کم سن عزادار بچے کو تربیت عزا دے رہا ہے اور نوحہ خانی میں مگن رکھ کر بتا رہا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار کے بچے گود ہی سے عزادار ہوتے ہیں۔ قربان بابا جی میں بے کفن ہے، اج تئی معصوما اوے بے امن ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کی طرف سے سلام ہے ان گودوں پر جو طفلی سے عزائے حسین کی گھٹی اپنی نسلوں کو پلاتے ہیں۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ قربان بابا جی میں بے کفن ہے، اج تئی معصوما اوے بے امن ہے۔ سایہ آخری تئی جڑی قید رہ گئی، او اج بھی قید ہے، سے زندگی مک گئی ہے، دی ملن گئی بابے مک گئی، بابا ملن آئے تا دی مک گئی، بابے تے دی وکھری کہانی، مقتل تو شروع تھی زندہ تے نک گئی، ہے دی ملن گئی بابے دی مک گئی، بابا ملن آئے تا دی مک گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے مسائل کا واحد علاج اتحاد و یکجہتی میں مضمر ہے۔ اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر باہم دست و گریباں اور دوسرے ممالک میں مداخلت کرنے والے مسلم حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ حکمران و سیاستدان اپنی ذات و جماعت کے خول سے باہر نکل کر ملک و قوم کے اجتماعی مفاد کو ہر شے پر ترجیح دیں۔ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ اور نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ مسلم حکمران فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور اس بارے میں ٹھوس لائے عمل اختیار کریں۔ بصورت دیگر استعمار کے پنجے ان کے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی راجہ کی سرکردگی میں ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے گالی اور گولی کے عروج کے بدترین ادوار میں بھی امن و محبت کا پرچم سر بلند رکھا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ہی سب سے پہلے منافرت کے خاتمے کے لیے دینی اور سیاسی جماعتوں کو ملنے والی بیرونی امداد کی نشاندہی کی اور اسے روکنے کا مطالبہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف تاریخی موسوی امن فارمولہ پیش کیا۔ موجودہ نیشنل ایکشن پلان 1997 میں سپریم کورٹ میں پیش کردہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے امن فارمولے کا عکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر
اگر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہو جاتا تو ملک سے دہشت گردی کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل اور اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر بغیر کسی مصلحت کے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام مکاتب فکر کی مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ تمام مکاتب، مسالک، قومیتوں، صوبوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا بانیان پاکستان کا خواب تھا اور یہی وطن عزیز کی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و محبت مضبوطی کی علامت ہے اور منافرت، ظلم، وحدت میں دراڑیں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی کال پر ملک گیر یوم ترحیم کے پروگراموں میں عہد و پیمان کیا گیا کہ مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے عملی بیزاری کے لیے محبان انسانیت امن پسند قوتوں کی جدوجہد ہر حال میں جاری رہے گی اور دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ہر فورم پر کنڈم کیا جائے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کردہ یوم ترحیم پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قرآن خوانی، دعائیہ اجتماعات، مجالس ترحیم کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی این ایف جے کی صوبائی، ریجنل اور ضلعی یوم ترحیم کمیٹیوں کے زیر اہتمام فلسطین میں اسرائیلی جارحیت، دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ٹی این ایف جے پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے مرکزی امام بارگاہ اہل بیت واہ کینٹ میں جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسرائیلی جارحیت اور ظلم و بربریت سے فلسطینیوں کی جو حالت زار ہے وہ انسانیت کا ماتم کرنے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فوجوں نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں وضع کردہ جنگی اصولوں کو بھی پاؤں تلے روند دیا ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، مساجد اور دیگر پبلک مقامات پر اب تک وحشیانہ اور ننگے انسانیت بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کے ان ننگی انسانیت سوز جنگی جرائم پر الہادی اہل مغرب تو کجا خود مسلم دنیا بھی بے بسی کی چادر اوڑھے بیٹھی ہے۔ آقائے مقدسی نے کہا کہ فلسطین سمیت مسلم امہ کو درپیش سنگین مشکلات کا سبب OIC کے بے اعتنائی اور کوتاہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی کانفرنس کے قیام کا بنیادی مقصد عالم اسلام کے مسائل کا حل اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد و اخوت کے رشتے کو مضبوط تر بنانا اور تمام شعبہ زندگی میں مؤثر ترین کردار ادا کرتے ہوئے باہمی اخوت کو فروغ دینا تھا۔ مگر نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ادارہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا تو آج اسرائیل کو فلسطین میں جارحیت، ظلم و بربریت اور سنگین حملے کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین میں مظالم کی جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے، مسلم دنیا اس سے کسی طور بے اعتنائی نہ برتے اور دین و شریعت کی روشنی میں اپنی صفوں میں اتحاد، بھائی چارے، اخوت، یگانگت اور یکجہتی کے رشتوں کو مضبوط بنا کر دشمنان انسانیت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور دنیا کو یہ بتا دے کہ بڑے سے بڑا جارح مسلمانوں اور مظلوموں میں رخنا پیدا نہیں کر سکتا۔ ٹی این ایف جے پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے جامع مسجد قصر خدیجۃ الکبریٰ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت دنیائے دہشت گردی کے سرغنہ امریکہ اپنے بغل بچوں اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں مسلسل جارحیت اور بمباری خونریزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ عام شہریوں نہتے فلسطینی خرد و بزرگ مسلمانوں پر فاسفورس بموں کی بارش کی جا رہی ہے اور مہلک کیمیائی زہریلے گیسوں والے ہتھیاروں سے بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو بھسم کیا جا رہا ہے۔ صہیونی مظالم کے روح فرسا مناظر عالمی انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر رہے ہیں۔ نہ اقوام متحدہ کچھ کر رہا ہے، نہ ہی مرگ حال OIC جاگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام استعمار کی خوفناک سازشوں کا شکار ہو چکا ہے، لیکن مسلم حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی توانائیاں دشمنان اسلام کے بجائے ایک دوسرے کو گرانے اور مٹانے پر صرف کر رہے ہیں۔ علامہ امامی نے کہا کہ مسلمانوں کو تنظیمیں OIC، عرب لیگ کاغذوں اور دفاتر کی سطح پر تو موجود ہیں، لیکن اقوام عالم کے سامنے مظلوم مسلمانوں کا کیس پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین غزہ کی پٹی میں ایسی بربریت اور حیوانیت کا بازار گرم ہے کہ عقل انسانی دنگ ہے۔ مسلم حکمرانوں کے منہ پر مصلحت کے پہرے ہیں اور امت کے جسد میں مغربیت و بے راہ روی کے ذریعے شوق شہادت و جذبہ جہاد سلب کر دینے سے مردنی کی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، شام، لبنان اور خطے کے دیگر ممالک اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ چپ سادے مسلم لیڈران شیطانی استعمار،
شاید تیسری جنگ عظیم یا کسی عالمی کے انتظار میں ہیں۔ مجالس تراہیم میں اس عہد کا اعادہ کیا گیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ کے پاکیزہ خطوط اور نقوش پر عمل پیرا ہو کر دین و وطن کے خلاف ہر سازش اور شرارت جارحیت کو ناکام کریں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ یہود و ہنود سے نجات کے لیے مسلم حکمرانوں کو جرأت زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا سے کام لینا ہوگا۔ اقوام متحدہ OIC عرب لیگ سمیت تمام مسلم قیادتوں کو مصلحتوں کا لبادہ اتار کر مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ اپنے چارٹر منظور شدہ قراردادوں کے تحت فوری طور پر مسئلہ فلسطین حل کرانا چاہیے۔ اگر اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے اس سنگین جنگ کو روکنے کے اقدامات نہ کیے تو یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جو بڑی تباہی پر منتج ہو سکتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزیدیت کے چہرے سے اسلام اور شریعت کے مصنوعی نقاب کو الٹ کر رکھ دیا اور تاابد اس انقلاب کی بنیاد رکھ دی جو ہر دور میں مظلوموں اور کمزوروں کو ظالموں سے ٹکرانے اور انہیں خاک میں ملانے کا حوصلہ بخشتا رہے گا۔ مصائب و مسائل کے حصار کو ہم فکر، ہم آہنگ اور متحد ہو کر توڑا جا سکتا ہے، جس کی بہترین مثال کربلا والوں نے پیش کی۔ امام بارگاہ کشمیریہ ڈھوکرتا راولپنڈی میں مجلس ترحیم سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مقدسی نے باور کرایا کہ اس وقت پوری قوم کو واقعاً نبی اور اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار کا پیروکار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ذات جماعت کے بجائے ملک و قوم کے مفادات کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس آزمائش کے دور میں جو بھی ملک و قوم میں تفریق پیدا کرے گا وہ دشمن کا اعلی کار اور قوم کا غدار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے ہر گوشے میں عظمت بشریت اور شرافت انسانیت نمایاں ہے اور مصائب و آلام اور ہر قسم کے نشیب و فراز سے نبرد آزما ہونے کا نسخہ اکسیر بھی دستیاب ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ دین و شریعت کے انسان ساز مکتب کی تربیت یافتہ آغوش وحی و الہام کی پروردہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ جو شجاعت و دلیری، تقوی اور فضیلت سے عبارت ہے، ہر دور میں دنیائے بشریت کے لیے سبق آموز ہے۔ آج کے اس دور پرفتن میں اگر ہم نے اپنے ممالک اور دین و شریعت کا تحفظ کرنا ہے تو خانوادہ اہل بیت اطہار کے نقش پا ہمارے لیے نسخہ کامیابی و سرفرازی ہیں۔ اس موقع پر اجتماعی دعا میں تمام مظلومین عالم کے لیے، امت مسلمہ، عساکر پاکستان اور شہدائے قوم و ملت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ کے زیر اہتمام شہدائے پاکستان، مرحومین ملت جعفریہ، مظلومین کشمیر فلسطین، شہدائے عساکر پاکستان کے درجات کی بلندی کے لیے ضلعی دفتر لاڑکانہ میں مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس میں مرحومین ملت جعفریہ، شہدائے کشمیر فلسطین کے لیے خصوصی فاتحہ خوانی کی گئی۔ مجلس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے فلسفہ موت و حیات پر از روئے قرآن روشنی ڈالی اور آخرت میں کامیابی کو دامن اہل بیت سے وابستگی میں مضمر قرار دیا۔ مجلس میں اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ مکتب تشیع کے ہیڈ کوارٹر کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے گا۔ عہد میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی قومی حقوق کے حصول کے لیے جب بھی کوئی لائحہ عمل دیں گے اس پر لبیک کہا جائے گا۔ مجلس ترحیم سے حافظ امتیاز مقول، غلام قمبر کلہوڑو، پرویز سانگی، زوار ذوالفقار مقسی، رستم لاشاری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان پر ملک گیر یوم ترحیم کے موقع پر مختار آرگنائزیشن صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام مجلس یوم ترحیم صوبائی دفتر امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹا پشاور شہر میں منعقد ہوئی، جس سے مختلف مقررین نے خطاب کیا اور مرحومین قوم و ملت اور شہدائے فلسطین و کشمیر اور دفاع پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے برادر نسبتی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دیرینہ کارکن اور سپاہی مرحوم و مغفور سید مطلوب حسین نقوی کی رسمی چہلم فاتحہ خوانی مجلس عزا اور ماتمداری مرکزی امام بارگاہ G62 اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔
جس سے قبلہ کعبہ علامہ حسین مقدسی، ذاکر ثقلین عباس شاہ، ذاکر ذیشان عالم اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں علامہ آغا حسین مقدسی نے خلقت موت و حیات پر روشنی ڈالی اور معرفت حیات و ممات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عرفان حق کا حصول ذوات قدسیہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے وابستگی سے حاصل ہوتا ہے۔ علامہ مقدسی نے مظلومین کشمیر و فلسطین کی کامیابی کے لیے دعا کی اور شہداء کی قربانیوں کو سپاس عقیدت پیش کیا۔ ذاکر اہل بیت ذیشان عالم اور ذاکر ثقلین عباس شاہ نے ذکر مصائب اہل بیت بیان کیے اور مرحوم سید مطلوب حسین نقوی کو ایصال کیے۔ مجلس اعضاء میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذیلی شعبہ جات کے مرکزی اور مقامی عہدیداران اور رہنماؤں اور عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر بالاثر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔